انسانوں کے علاوہ جو جانور ہیں ان کے ساتھ بھی شفقت کرنا، ان کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آنا، یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے۔ میرے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ایک فاحشہ عورت ایک دن، سخت گرمی تھی عرب کی اور صحراؤں کا دور تھا اور پیاس کی شدت تھی، عورت جا رہی تھی، دیکھا آگے ایک کتا گارے میں منہ مار رہا تھا۔ عورت کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح مجھے پیاس لگتی ہے اس کتے کو بھی پیاس لگتی ہے، تو کیوں نہ میں اسے پانی پلاؤں۔ میرے حضور فرماتے اس نے اپنی جراب کو اتارا، موزے کو اتارا، چمڑے کے موزے عربوں میں پہنے جاتے تھے، اپنے دوپٹے کی رسی بنائی اور کنویں میں اس موزے کو ڈالا اور پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ میرے حضور فرماتے ہیں اس پانی پلانے کی برکت سے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ اب ایک کتے کو ایک فاحشہ عورت پانی پلائے تو میرا رب تو اتنا کریم نواز ہے، اللہ اسے بھی جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے، حضور جانوروں سے نیکی کرنے کا بھی ہمیں اجر ملتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں ہر ذی روح اس کے ساتھ اگر تم نیکی کرو اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا دور تھا، قحط پڑا ہوا تھا علاقے میں، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے تھا۔ تو ایک نیک بندہ ریت کے ٹیلے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، الہی کاش یہ ٹیلا آٹے کا ہوتا تو میں سارے کو گوندھ کر اپنے علاقے والوں کو کھانا کھلا دیتا۔ بس اس نے دل میں تمنا کی، اللہ نے فوراً اس وقت کے نبی کی طرف وحی فرمائی، پیارے اسے خوشخبری سناؤ، اللہ نے اس کو کھانا کھلانے کا ثواب ویسے ہی عطا فرما دیا۔ جو اس کے دل میں میری مخلوق کی محبت آئی، اس نے تمنا تو کی میرے بندوں سے پیار کرنے کی، تو میں نے اس کو بغیر کچھ کھانا کھلائے اس صاحب کا اجر عطا فرما دیا۔ فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے اسی طرح بے شمار فرامین موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ایک نبی ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک دن خیال کیا، آپ کو تمنا ہوئی تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، الہی میں تیری پوری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ایک دن تیری پوری مخلوق کو کھانا میں کھلاؤں گا۔ میرے رب نے فرمایا، پیارے سلیمان یہ تجھ سے نہیں ہوگا، یہ میرا ہی کام ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں نہیں الہی مجھے موقع تو دے۔ مالک نے فرمایا ٹھیک ہے سلیمان، جیسے تیری مرضی، تو ہمارا نبی جو ہے، تو آپ نے جنات کو حکم ارشاد فرمایا کہ کھانا پکاؤ، اور روایات میں آتا ہے کہ ایک دیگ میں تقریباً 9 اونٹ پکائے جاتے تھے، 9 اونٹوں کا گوشت ایک دیگ میں ڈال کر پکایا جاتا ہے، اور جن ایلچی تھے ان کو پکانے والے تھے، تو کئی مہینوں تک کھانا پکتا رہا، اور جس سرزمین پہ پکتا رہا جب وہ ساری سرزمین کھانے سے بھر گئی تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، الہی اب میں تیری مخلوق کو کھانے کی دعوت کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، تو بتا کدھر سے کروں؟ فرمایا پیارے سمندری مخلوق سے آغاز کر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، الہی اپنی مخلوق کو حکم دے باہر آ، میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو رب ذوالجلال نے ایک مچھلی کو حکم ارشاد فرمایا، وہ مچھلی باہر آئی، اس نے اپنا منہ کھولا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اسے کھانا کھلاؤ۔ ایک دیگ ڈالی، 2 ڈال دی، 3 ڈال دی، پورے کا پورا جزیرہ خالی ہو گیا۔ جب آپ کا سارا کھانا ختم ہو گیا تو مچھلی کہنے لگی، سلیمان بس تیرا لنگر ختم ہو گیا، میرا اللہ مجھے روزانہ 2 لقمے دیتا ہے، تو نے تو ایک بھی نہیں دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور عرض کرنے لگے، الہی مخلوق کو پالنا واقعی تیرا کام ہے، مخلوق تیری کو ہم نہیں پال سکتے، تو یا اللہ یہ جو تو ہر بندے کو رزق دیتا ہے یہ صرف تیری شان کے لائق ہے۔ صاحب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر کوئی بندہ رب ذوالجلال کا کلمہ نہیں پڑھتا، رب کو نہیں مانتا، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو فرمایا اس کے گھر چاندنی نہ لے کر جانا، اس کے گھر میں دھوپ نہ دینا، یہ چاند کو کہا اس کے گھر کو روشن نہ کرنا، یا اللہ نے یہ حکم نہیں فرمایا آگ کو اس کے گھر جا کے تپش نہ دینا، ٹھنڈی ہو جانا، یا اللہ نے اس کا دانہ پانی بند نہیں کیا۔ ہے تو رب ذوالجلال کا بندہ نا۔ ابراہیم علیہ السلام روزانہ جب کھانا کھاتے تو آپ اپنے ساتھ مہمان کو بٹھاتے۔ ایک دن ایسا ہوا آپ کو کوئی مہمان نہ ملا، کافی میل کے فاصلے پہ گئے تو ایک بندہ نظر آیا، فرمایا میاں آج تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں، کھانا میں کھلاؤں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت جی، آپ کے ساتھ آیا، دسترخوان پہ بیٹھا، کھانا رکھا، فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگا حضرت میں رحمان رحیم کو نہیں جانتا،
کھانا کھلانا ہے تو کھلاؤ، میں کسی اللہ کو نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا اٹھ جا میرے دسترخوان سے، تو میرے رب کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو جب وہ بندہ اٹھ کے گیا، رب نے وحی فرمائی، فرمایا پیارے ایک دن آج اس نے تیرے سامنے میرا نام نہیں لیا، تو نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا، 40 سال ہو گئے ہیں میں نے اس کو ایک دن بھی بھوکا نہیں سونے دیا، ایک دن بھی میں نے بھوکا نہیں سونے دیا۔ نام تو اس نے آج تک میرا بھی نہیں لیا، مگر ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اس کو بھوکا سلا دیا ہو، میں تو 40 سال سے کھلا رہا ہوں، تو ایک دن نہیں کھلا سکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر دوڑے گئے، فرمایا آ جا، نام بے شک لئی نہ لئی، کھانا تو مجھ سے کھا جانا۔ تو حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن رونے لگے، لوگوں نے پوچھا حضور کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں ہفتہ ہو گیا میری طرف کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے لگتا ہے کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو گیا، کیونکہ مہمان آنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ابن عساکر کی روایت ہے، میرے حضور فرماتے ہیں جو کسی بھوکے کو فی سبیل اللہ کھانا کھلاتا ہے میرا اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ صوفیاء کا یہ مشن ہے اور صوفیاء کرام کا یہ پیغام ہے کہ آپ صوفیاء کرام کا معمول تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندوستان میں قدم رکھا تو اس وقت مسلمان تو نہیں تھا، آپ نے اسی طرح لوگوں کو قریب بٹھایا، ان کو کھانا کھلایا، محبت سے پیش آئے اور پھر ان کو اللہ کی دعوت دی، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ صوفیاء کرام کا یہ مذہب تھا، یہ مشرب تھا کہ رب کی مخلوق سے محبت کی جائے اور اللہ کی مخلوق کو رب کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارہ کو وسعت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس طرح کی پرنور محفلوں میں شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔